السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کو 4 سال گزر چکے ہیں، مگر ابھی بھی فیض آباد دھرنا اور اس سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ایک بھوت کی طرح پاکستان اور پاکستانی عوام کے پیچھے آ رہا ہے۔ اور اب کی بات جب سپریم کورٹ نے 4 سال بعد اس فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف تقریباً 9 فریقین کی نظر ثانی درخواستیں لگائیں، اور اب یہ معاملہ آئندہ مہینے چلا گیا ہے، اور یہ میرے خیال میں اب 3 نومبر پہ یہ بات چلی گئی ہے، تو اب بار بار کچھ نئے حقائق سامنے لائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ جس کو بات کرنی ہے وہ عدالت میں تحریری طور پہ حلفیہ بیان دے، اور ان کا اشارہ غالباً کمرہ عدالت میں موجود سابق چیئرمین پیمرا کی طرف بھی تھا، کیونکہ انہوں نے بڑے تفصیل سے ایم جے ٹی وی کو ایک انٹرویو میں فیض آباد دھرنے کے دوران ہونے والی سازشوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک انکشاف ان کا یہ بھی تھا کہ جنرل فیض جو اس وقت ڈی جی سی تھے، انہوں نے فون کر کے ان سے کہا تھا کہ جو 92 نیوز ہے اس کو بحال کیا جائے، کیونکہ وہ پرتشدد واقعات کو لائیو دکھا رہا تھا، اکسا رہا تھا عوام کو۔ تو پیمرا نے چیئرمین ابصار عالم نے وہ لائسنس ان کا معطل کر دیا تھا، نشریات روک دی تھی۔ تو اس پہ جنرل فیض نے جب یہ کہا کہ ان کو بند کر دیا جائے، تو چیئرمین پیمرا نے ایم جے ٹی وی سے کو یہ کہا تھا کہ میں نے انکار کیا، تو انہوں نے کہا پھر سارے چینل کو بند کر دیں، تو میں نے پھر بھی انکار کیا۔ تو اگلے روز جو وفاقی حکومت ہے اس نے سارے چینل کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے، کیونکہ پیمرا کے قانون میں ایک سیکشن 5 ہے کہ وفاقی حکومت جب کوئی آرڈر کرے گی تو پیمرا اس کا پابند ہوگا۔ تو یہ وہ انکشاف تھا جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ٹی وی پہ جا کے تقریریں کرنے کی بجائے عدالت میں آئیں اور تحریری طور پہ بیان دیں، حلفیہ بیان دیں، تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی بہت سی باتیں کی ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ باتیں وہ نہیں کر سکے۔ وہی روایتی سیاستدانوں کی بزدلی اور وہی روایتی جس کو کہتے ہیں کمزوری کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف امید کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو خاص طور پہ ان حالات میں جب نون لیگ ایک بار پھر بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو شاید خاقان عباسی کے لیے کسی قسم کی بھی بات کرنا، اور وہ بھی شاہ زیب خان زادہ جیسے صحافی کے سامنے، وہ اور بھی مشکل ہو گیا۔ بہت سے ڈائریکٹ سوال کیے گئے شاید خاقان عباسی سے، اور انہوں نے واضح طور پہ بات کو گھمانے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی، اور بڑے ہی معصومانہ انداز سے گلہ اور شکایت کرنے کی کوشش کی۔ وہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا ویڈیوز ٹک ٹاک میں کہ ایک کپل جا رہا ہوتا ہے، تو ایک جو خاتون ہوتی ہیں وہ اشارے کر کے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ مجھے بچاؤ، ہیلپ می، ہیلپ می۔ تو ہمارے سویلین وزراء اعظموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ان سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ تھی یا نہیں، تو وہ اشاروں کے نائوں میں بات کرتے ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وہ ایک شاید اشارہ کر رہے تھے سپریم کورٹ کی طرف کہ ہیلپ می، اور کھل کے بات نہیں کر رہے تھے کہ بھائی ان کو خطرہ کیا تھا اور کیا ہے۔ تو اینی وے آج جو کچھ خاص باتیں شاہد خاقان عباسی نے کی، بڑا حیران کیا، کیونکہ ان کا امیج جو تھا جب وہ پرائم منسٹر ان کو بنایا گیا، تو ان کا جو پہلا امیج تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک بڑے ہی لائل، بڑے ہی بولڈ پرائم منسٹر ہیں، اور بڑے ہی انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی جگہ پہ رکھا رہا، اور بڑا مشکل ٹائم انہوں نے گزارا جو 9 مہینے کی وزارت عظمیٰ تھی۔ مگر آج کے انٹرویو سے تو لگا کہ ان کی حالت تو شہباز شریف صاحب سے بھی شاید زیادہ خراب تھی، اور وہ اتنی حالت خراب تھی کہ نہ تو ان کے وزراء ان کے بس میں تھے، بات مانتے تھے، اور نہ ہی ان کے جو اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہیں وہ ان کی بات مانتے تھے۔ تو وہ بس ٹائم پاس کر رہے تھے، اور وہ اب جواز یہ دے رہے تھے کہ اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس فورم پہ میری بات مانی نہیں گئی، لیکن پھر یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ اصل میں کہا کیا شاہد خاقان عباسی نے۔ سب سے پہلے تو یہ آئی کہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وہ فیض آباد دھرنے سے ملک کی بڑی بے عزتی ہوئی اور سب کی بڑی بے عزتی ہوئی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم بے عزتی محسوس کر رہا تھا،
لیکن اس سے زیادہ بےعزتی کی بات یہ ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا، اتنا بے بس تھا۔ کیا بتاؤں، کافی لمبی باتیں ہیں، یہ شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم نے وہ مینج کیا اس دھرنے کو۔ پھر شاہ زیب خان زادہ نے ان سے پوچھا کہ وہ جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ امن و امان کے ساتھ مذاکرات کے راستہ اپنائیں، تو انہوں نے جو جتھا ہے اس کو حکومت کے برابر لا کھڑا کیا فوج کے ترجمان کی اس ٹویٹ کے بعد۔ تو شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ جو فیض آباد دھرنے کے اندر جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے تھے اس فلائی اوور کے اوپر، ان کیمرہ کی تاریں بھی کاٹ دی گئی، اور بقول شاید خاقان عباسی صاحب کے کہ وہ تاریں جو ہیں کوئی عام آدمی نہیں کاٹ سکتا تھا، اس کے لیے بڑی ایکسپرٹیز چاہیے، اور وہ باقاعدہ کاٹ گئی سی سی ٹی وی کیمرہ کی۔ اب شاید وہ کہنا چاہتے کہ یہ ایجنسی والوں نے کروایا تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، ابھی بھی وہ کھل کے بات نہیں کر رہے، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بڑی ایکسپرٹیز چاہیے اس کے لیے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کے دور میں چینلز جو ہیں وہ سارے چینل بند کر دیے گئے تھے، اور پھر ابصار عالم کے انٹرویو کا حوالہ دیا گیا کہ جنرل فیض نے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ 92 چینل کھول دو ورنہ سارے بند کر دو۔ انہوں نے جب انکار کیا تو اگلے روز مریم اورنگزیب نے بیان دے دیا کہ سب چینل وفاقی حکومت نے بند کر دیے۔ تو اب شاید خاقان عباسی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کا پہلا جواب یہ تھا کہ جناب مجھے نہیں علم، میں اس طرح کی چینل آپ کو پتہ ہے میں تو بند کرنے کے حق میں نہیں ہوں، یہ وفاقی وزیر نے کر دیا ہوگا، مریم اورنگزیب نے، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی بیان دیا تھا، تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، پورے ملک میں ٹی وی چینل بند ہیں اور وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اب سابق وزیر اعظم، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ فیصلہ میں نے تو نہیں کیا، پتہ نہیں کس نے کر دیا۔ آپ پرائم منسٹر پاکستان ہیں، اور جو پیمرا کا قانون ہے اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چینل بند کر سکتی ہے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ جب کوئی بھی حکم دے تو پیمرا اس کا پابند ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر نہیں ہوتا کیا، اور وہ بھی شاید خاقان عباسی جیسا؟ تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ یہ وہی پرائم منسٹر شاید خاقان عباسی ہے کہ جب ان پہ نیب کا کیس بنا تھا، وہ LNG امپورٹ کا، تو یہ بڑے فخر سے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ میں نے نیب کو کہا، یہ ایک انٹرویو میں میں نے عدالت میں کہا کہ یہ جو بھی کانٹریکٹ ہوا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں اور کوئی افسر ذمہ دار نہیں ہے، میں اس کا انچارج منسٹر تھا۔ تو وہاں پہ تو آپ نے بڑا ٹھوک بجا کے کہا کہ میں انچارج ہوں، اور یہاں پہ پورے ملک میں ٹی وی چینل بند ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ وزیر نے کیے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا۔ یعنی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یا اگر تھی بھی تھی تو یہ فیصلہ میں نے نہیں لیا تھا، اور قانون کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ۔ تو یہ شاید خاقان عباسی لگ نہیں رہے تھے کہ جیسا کہ ان کے حوالے سے پہلے تاثر ایک بنا تھا یا بنایا گیا تھا کہ مجھے نہیں پتا جی وہ وزیر نے کر دیا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ بھی گلہ کر رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں اپنی وزارت عظمیٰ کے دور کا کہ فیض آباد دھرنے کے شرکا کو ہٹانے کے لیے صرف اسلام آباد پولیس تو موجود تھی اور پنجاب پولیس تھی نہیں، پنجاب پولیس کی کوئی گاڑیاں بھی وہاں پہ نہیں تھی۔ یہ ایک اور بڑی ہی عجیب بات ہے، ایک وزیر اعظم رونا رو رہا ہے، اور یہ وہ وزیر اعظم ہے کہ جس کی پارٹی کا ایک لیڈر جو ہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ، یعنی شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کی کوئی پولیس نہیں تھی، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں لاہور گیا تو وہاں پہ جو آئی جی صاحب ہیں اور جو ادھر کے افسران تھے وہ آنکھیں نہیں ملا رہے تھے، وہ بڑے شرمندہ تھے۔ بھئی آئی جی صاحب نے کیوں شرمندہ ہونا ہے؟ آپ کے جو شہباز شریف ہے وہ شرمندہ نہیں ہے، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں اگر کر رہا ہے تو بیچارے آئی جی کو آپ کا غصہ بھی سرکاری افسروں پہ ہی چلتا ہے۔ یہ بتائیں نا، شہباز شریف کی آنکھوں میں جب آپ نے آنکھیں ڈال کے دیکھی تو وہ آنکھیں ملا رہے تھے کہ نہیں؟ کیونکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آئی جی پولیس نہیں ہوتا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا اس وقت۔ تو آپ پہلے ان سے پوچھیں، ان بیوروکریٹس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بیوروکریٹس بھی کہتے ہوں گے کہ جی ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں، آپ اپنے شہباز شریف سے پوچھیں جو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں۔ تو یہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں نہ اپنی پارٹی پہ پانی پڑنے دے رہے ہیں، نہ اپنے اوپر کوئی الزام لینے دے رہے ہیں، فیصلہ جو ہے وہ کوئی اور کر رہا تھا، اصل میں کچھ اور سازشیں ہو رہی تھی، میں ابھی بتاؤں گا نہیں۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب، اور یہ آج لگ رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ ایک شہباز شریف ہیں،
اور لگ رہا تھا کہ یہ انوار اللہ کاکڑ ہے. جس طریقے کی وہ بات کر رہے تھے لگتا تھا ان سے اچھا تو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہے کہ جس اتنی بے بسی اور رونا رو رہے ہیں اپنے کہ ہماری حکومت تو مفلوج تھی. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہماری حکومت تو بالکل مفلوج تھی. اچھا جی، پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ عدالت بلائے گی تو میں حقائق بتاؤں گا، اور میں اور احسن اقبال، یعنی میں اکیلا بھی نہیں جاؤں گا، یعنی کہ عدالت مجھے بھی بلائے اور احسن اقبال کو بھی بلائے، یعنی کہ اگر صرف مجھے بلائے تو پھر بھی شاید میں نہ بتاؤں. اور دوسری بات یہ کہ ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ عدالت بلائے گی تو میں جا کے بتاؤں گا کہ فیض آباد دھرنے کے حقائق کیا ہیں، پھر سارے حقائق بتا دوں گا، وہ بھی بتاؤں گا جو شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو میں نہیں بتائے، جو عوام کو نہیں بتائے. اور ہاں، اگر عدالت نہیں بلائے گی تو میں ساری عمر نہیں بتاؤں گا. بھاڑ میں جائیں یہ 25 کروڑ عوام، میں کبھی نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہ 3 جج LLB پاس بلا لیں گے تو میں سب کچھ کچا چٹھا کھول دوں گا. پتہ نہیں ادھر بھی کیا کریں گے، ادھر بھی یہی انٹرویو دے کے آ جائیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک سابق وزیر اعظم اور کہہ رہا ہے عدالت بلائیں گی، عدالت نے آپ کو ولیمے پہ بلانا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ وزیر اعظم تھے، آپ کی ریٹ آف دا اسٹیٹ کمپرومائز ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں مفلوج ہو گئی تھی آپ کی حکومت، اور آپ انتظار کر رہے ہیں کسی ولیمے کے کارڈ کا کہ مجھے عدالت بلائے گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے علل اعلان آپ کو کہہ دیا ہے کہ جو شخص جس کے پاس جو حقائق ہیں وہ عدالت میں تحریری طور پہ CA میں ڈالے، درخواست ڈالے اور سارے حقائق بتائے عدالت میں آ کے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دے کے عدالت بلائے گی تو میں جاؤں گا، اگر عدالت نہیں بلائے گی تو میں نہیں جاؤں گا. ساری عمر نہیں بتاؤں گا کہ کیا حالات ہوا کیا تھے. تو یہ تو حالت ہے ہمارے سیاستدانوں کی. یہ صرف شاید خاقان عباسی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری سیاست کا گرتا ہوا معیار ہے. یہ ہمارے سیاستدان ہیں، اور شاید ابھی بھی کھل کے بات نہیں کرتے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی تو الیکشن ہار جائیں گے. کیونکہ پھر انہی کی پارٹی کے لیڈر تھے نا خواجہ آصف، جنہوں نے آرمی چیف کو فون دے مارا تھا جی میں ہار رہا ہوں، یہ دھاندلی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا، دھاندلی ختم ہو گئی. صرف خواجہ آصف کے حلقے میں دھاندلی نہیں ہوئی، باقی 2018 کے پورے ملک میں دھاندلی کا الزام نون لیگ نے لگایا. خواجہ آصف نے کہا کہ میرے حلقے میں تو بڑے شفاف الیکشن ہوئے کیونکہ میں نے فون آرمی چیف نے اٹھا لیا تھا اور وہ جیت گئے تھے. تو جناب یہ ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ عدالت بلائے گی تو میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا، نہیں بتاؤں گا. یہ تو حال ہے ہمارا. یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے، آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، کوئی انفارمیشن ہے قانون کی خلاف ورزی کی، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف جرم کی، تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عدالت کے بلانے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ میں اتنی اگر تھوڑا سا بھی، میں اب شرم تو نہیں کہوں گا، تھوڑا سا بھی احساس ہوتا تو آپ پرائم منسٹر ہو کے آپ کہتے کیا ہو رہا ہے بھائی، آ جاؤ پیش ہو جاؤ، آئی ایم دا پرائم منسٹر. اور آپ کہتے ہم تو مفلوج ہو گئے تھے، تو پنجاب کی پولیس بھی نہیں تھی، اور IG بیچارہ جو ہے وہ نظر نہیں ملا رہا تھا. کمال ہو گیا. ویسے بطور پرائم منسٹر تو آپ کچھ کر نہیں سکے کسی کا، تو اب جا کہتے ہیں میں تو شکایت ہی لگاؤں گا. ظاہری بات ہے جب اس طرح کے پرائم منسٹر ہوں گے تو پھر شکایت ہی لگائیں گے، اور تو کچھ کر نہیں سکتے. تو عدالت بلائے گی تو جاؤں گا، انٹرویو میں ساری بات نہیں بتاؤں گا. یہ بڑی گہری باتیں ہیں، بڑی پیچیدہ باتیں ہیں. ظاہری بات ہے ایک پرائم منسٹر، آپ جو لاکھوں ووٹ لے کے آتے ہیں، 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے دعوے دار، اور آپ کہتے ہیں مفلوج تھی حکومت جی، بڑا ظلم ہوا. وہ دیکھیں چودھری نثار کے گھر کے اوپر بڑے منظم انداز سے حملہ کیا گیا. یہ زور منظم پہ ہے. جیسے عمران خان نے الزام لگایا تھا نا 2013 کے الیکشن میں منظم دھاندلی ہوئی تھی، وہ منظم کے پیچھے بھی آپ وہ کہہ نہیں پا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھی، منظم تھی. ابھی بھی نہیں سچ بول پا رہے، اور ابھی بھی کہہ رہے کہ وہ 3 LLB پاس جو جج ہوتے نا ہماری اعلیٰ عدلیہ، وہ بلائیں گے تو ادھر سب کچھ بتا دوں گا، اور جن سے لاکھوں ووٹ لے کے آئے ان کو نہیں بتاؤں گا. اور ہو سکتا ہے ادھر عدالت میں جا کے کہیں جی ان کیمرہ کر لیں جی. یہ تو حالات ہیں ہمارے. افسوس ہوتا ہے. بہرحال پھر سوال ہوا کہ شہباز شریف کی پولیس نے جتھوں کو روکا نہیں، تو سابق وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں
پنجاب پولیس کی ہمیں سپورٹ نہیں ملی، پولیس کی سپورٹ نہیں ملی. افسوس، صد افسوس. کہیں کہ شہباز شریف کی حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تھا، لیکن ان کو پتا تھا جیسے وہ وزیر اعظم ہے ویسے ہی شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا. تو اس لیے بجائے یہ کہنے کے کہ شہباز شریف کی حکومت نے وفاق کو سپورٹ نہیں کیا، آئی جی پولیس سرکاری ملازم بیچارہ، آئی جی پہ تو بس چلتا ہے، آئی جی کی سپورٹ تو نہیں ملی. لیکن آرمی چیف کا نام لیتے ہوئے پر جلتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جنرل باجوہ نے ہماری مخالفت کی، سپورٹ نہیں کی. وہاں پہ کہتے ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ ہم تو صرف گولی چلا سکتے ہیں. پھر وہ بات بھی ٹھیک کہتے تھے، لیکن پھر ہم نے فوج تو نہیں، ہم نے تو رینجرز مانگے تھے، رینجرز بھی نہیں آئے تھے. شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ لوگ ان سے بڑا زبردست سمجھ رہے ہیں، اور وہ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں، بڑے انکشافات کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں حقائق تو میں کورٹ میں جا کے بتاؤں گا. بیچارے آئی جی نے جو ہے نا وہ تعاون نہیں کیا، آئی جی پنجاب نے سپورٹ نہیں کیا. اور جو آپ کا جو سب سے بڑا آئی جی ہوتا ہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا جو جنرل ہے، ہاں اس کے بارے میں تو آپ کی زبان جو ہے نا وہ کنگ ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے. چلیں بیچارے آئی جی پہ یہ آرٹیکل 6 لگا دے اگر اسے سپورٹ نہیں کیا تو. وہ بھی آپ نہیں کر سکے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آئی جی جو ہے وہ کس وجہ سے نہیں کر رہا. آپ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ آئی جی پنجاب کو آپ اسٹیبلشمنٹ میں وفاق میں واپس بلا لیتے. کیا کیا آپ نے اس کا؟ جی اس نے بھی سپورٹ نہیں کی تھی. کمال ہو گیا. پھر کہا جی جنرل باجوہ سے بات ہوئی تھی تو وہ درست کہہ رہے تھے کہ فوج تو صرف گولی چلانا جانتی ہے، مگر پھر پیرا ملٹری فورس بھی نہیں آئے. کمال ہے بیچارے آئی جی ایسے ہی. پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو استعفے کی بات آئی، اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کا مطالبہ ہو رہا تھا، تو وزیر اعظم شاہد خاقان کہتے ہیں میں تو اس کے خلاف تھا. میں نے کہا اگر اب استعفیٰ دے دیا تو آئندہ اور بھی استعفے مانگے جائیں گے. میں نے تو اس کی مخالفت کی، وزیر اعظم نے تو مخالفت کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پھر فیصلہ ہو گیا. اور بھائی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں استعفے کے خلاف تھا، اور آپ کا وزیر جو ہے پھر انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. پھر وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوا. یہ زاہد حامد صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ورنہ ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. مطلب کہ زاہد حامد کی مہربانی. اور پھر کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ لاء منسٹر استعفیٰ دیں گے. تو پھر پرائم منسٹر کدھر گیا؟ پھر جب پرائم منسٹر کی مرضی نہیں چلی تو اس کو پرائم منسٹر رہنا چاہیے تھا. پھر کچھ بھی کنٹرول میں نہیں تھا، اور سچ بھی بولنے سے آ رہی تھے ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے جو بھی وزیر اعظم تھے. پھر وہ جنرل فیض کے معاہدے کے دستخط کے حوالے سے پھر وہی بات کہ میں پرائم منسٹر تھا، میں نے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال سے کہا کہ آپ کوئی دستخط نہیں کرے گا. میں تو اس کے خلاف تھا کہ کوئی سرکاری ملازم بھی دستخط کرے. یعنی میں تو بڑا اچھا تھا جی، میں نے تو بڑا کہا کہ یہ نہ کریں، لیکن پھر انہوں نے کر دیا. وہ میرے وزیر ہیں، میں اب جب ان کا ڈیسیژن تھا میں اس کو سپورٹ کروں گا. واہ، مطلب یہ ان کا ڈیسیژن تھا یا کسی اور کا ڈیسیژن تھا؟ آپ ان کا سہارا لینے کے میں تو وزیر کے ساتھ ہوں. بھائی جب پرائم منسٹر آپ کپتان ہیں، آپ لیڈر ہیں، یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور آپ اپنا بوجھ جو ہے ایک وزیر کے اوپر ڈال رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ مریم اورنگزیب وزیر تھے، اس نے چینل بند کر دیا، مجھے پتہ نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو منع کیا تھا کوئی دستخط معاہدے پہ نہیں ہوں گے منسٹر کے اور سرکاری افسر کے، لیکن انہوں نے کر دیے. تو میں پھر ایز اے پرائم منسٹر میں اپنے وزیر کے ساتھ کھڑا ہوں. کمال ہو گیا، وزیر کے ساتھ کھڑے. تو وہ جو جنرل فیض نے دستخط کیے تھے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ معاملات بڑے گہرے ہیں، بڑے پیچیدہ ہیں، اور یہ مشاورت ہوئی تھی تو میں نے تو منع کیا تھا لیکن انہوں نے کر دیا. بھائی پرائم منسٹر ایک فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے. پھر کسی وزیر کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور کسی سرکاری ملازم کی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ وہی وزیر ہے نا جو عدالت میں گیا تھا تو اس کو اس کے اپنے رینجر والوں نے اندر نہیں گھسنے دیا تھا. تو جب وزیر اعظم بیچارے کا یہ حال ہوگا تو وزیر داخلہ کو پھر یہی کریں گے. اس کے متحد وزیر داخلہ کے متحد رینجر سے انہوں نے اس کا داخلہ بند کر دیا.
اور پرائم منسٹر کے متحد ان کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، اور ISI کے لوگ تھے، ان کے کہنے کے باوجود بھی ضامن بن گئے. کس بات کے ضامن بنے؟ جب فوج ہر معاملے میں فوج اگر ضامن بن رہی ہے تو پھر پرائم منسٹر اور یہ حکومت کو تو پھر استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے، اگر فوج کی ضمانت پہ ہی جلسے منتشر ہونے ہیں، جتوں نے واپس جانا ہے. افسوسناک قسم کی. اور پھر کہتے ہیں جی کہ یہ معاملات بڑے گہرائی کے ہیں، کافی پیچیدہ ہیں، کافی ٹیڑھے ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں یہ بڑی انیوژل بات تھی کہ جنرل فیض نے جو ہے وہ دستخط کر دیے بطور ایک فوجی افسر، اور پھر وہی بات کہ عدالت بلائے گی تو میں حقائق بتاؤں گا. پھر کہتے ہیں کہ جب سوال ہوا کہ وہ رینجر کے افسر نے ہزار روپے بانٹ دیے تو شاہ زیب خان زادہ نے پوچھا یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ تو ان کا جی یہ پولیس جب ناکام ہو گئی اس کے بعد رینجرز بھیجے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، جو حالات یہ تھے ہمارے کہ پولیس ناکام ہوگی، اور میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی کہا کہ ہم پولیس کے آپریشن کے بھی خلاف تھے، وہ عدالت کے پریشر میں وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی. یعنی کہ جج بلا کے پولیس افسر کو آرڈر دیتا ہے اور پرائم منسٹر فارغ ہو جاتا ہے. پہلے تو آپ کے جرنیل آپ کی بات نہیں مانتے، اوپر سے جج فیصلہ دیتا ہے IG کو بلا کے. یہ جج بھی تو ایسے ہی ہے نا، ان کو بھی اتنی عقل نہیں ہے کہ بھئی آپ نے جو آرڈر دینا ہے وہ گورنمنٹ کو دینا ہے، آپ سرکاری ملازموں کو بلا کے کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ آل ایگزیکٹو اتھارٹی والا جو شک ہے نا ان میں کہ ساری ایگزیکٹو اتھارٹیز عدالت کے فیصلے پہ عمل کریں گی، یہ فیصلہ ہوتا ہے ریزن بیسڈ ججمنٹ پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تمام ایگزیکٹو اداروں کو آئین میں حکم دیا گیا ہے. یہ جج کے ذاتی ملازم نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے جج صاحب چائے پی کے آ جائیں اور کہیں جی ہاں جی میں نے آپ کو آرڈر دیا ہے یہ منتشر کریں. ججمنٹ جو ہوتی ہے، یہ آرڈر جو ہیں وہ صرف ایگزیکٹو آرڈر ہوتے ہیں. یہ جو ججز بیٹھ کے ڈیلی تاریخوں کے آرڈر دے دیتے ہیں نا، آج کی سماعت کا آرڈر، یہ کوئی کورٹ کا ججمنٹ نہیں ہوتی کہ آرڈر میں لکھ دیتے ہیں IG ول ڈو دس، فلاں ول ڈو دس. یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈر دینا. ہمارے جو ججز ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ IG پولیس کو بلا کے کہیں کہ اس کو منتشر کرو 2 دن کے اندر. اور یہ ہماری حکومت ہے کہ مطلب جج نے آرڈر لکھ دیا، حکومت فارغ، IG جو ہے سیدھا آپ جواب دے جج صاحب کو، پرائم منسٹر بھاڑ میں جائے، انٹیریئر منسٹر بھاڑ میں جائے. یہ ہمارا کچھ تو ججوں نے بھی بیڑا غرق کر دیا اپنے آپ کو ایگزیکٹو سمجھ کے، ڈیلی بیسس پہ آرڈرز کے اوپر عمل کرا رہے ہوتے ہیں. ججمنٹ لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، کئی جج بغیر ججمنٹ کے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججوں کا بھی یہی حال ہے بہت سو کا. تو شاہد خاقان کہتے ہیں میں اوپر ہیلی کاپٹر سے دیکھ رہا تھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ شاہد خاقان پولیس آپریشن کے بھی خلاف ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے ہم نہیں چاہ رہے تھے، کورٹ کے آرڈر پہ جو ہو رہا تھا میں اوپر سے تماشا دیکھ رہا تھا، ہیلی کاپٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا جو پولیس کے ساتھ ہوا. اور نہ کہتے ہیں پھر بار بار کہا کہ رینجرز بھی نہیں آئی اور پنجاب کی پولیس بھی نہیں آئی، دونوں نہیں آئے. پرائم منسٹر صاحب گلا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں IG صاحب نظریں نہیں ملا رہے تھے. IG آپ کے اپنے جنرل باجوہ آپ ان سے نظریں نہیں ملا رہے تھے. جس طرح IG جو تھا وہ آپ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، اس طرح آپ جنرل باجوہ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے، کیونکہ کمزوری کچھ آپ لوگوں کی تھی، آپ کی جماعت کی تھی. آج بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی بڑی گہری ہیں، بڑی پیچیدہ باتیں ہیں، بہت ٹیڑھی باتیں ہیں، بہت دور چلی جائیں گی. اور بھائی کر دو 2018 کی دھاندلی کے اوپر بھی رولا ڈال کے اس کا بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ زاہد احمد کا شکریہ جی استعفیٰ دے دیا، ورنہ میں تو اس کے بھی خلاف تھا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ استعفے کا فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہوا. یعنی کوئی کسی فیصلے کی اونرشپ نہیں لے رہے، اگر کوئی فیصلہ کیا بھی تھا انہوں نے. اور جب وہ ساری جو بھی کاروائیاں ہوئی مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آپ چپکے رہے اپنے عہدے کے ساتھ. پھر جب یہ پوچھا گیا کہ وہ جو دھرنا تھا فیض آباد میں TLP کا، کیا وہ پری پول ریگنگ تھی الیکشن سے پہلے، کیونکہ بڑا آپ نے رولا ڈالا تھا جی دھاندلی ہوگی. آپ یقین کریں شاہد خاقان عباسی صاحب نے جواب دیا کہ وہ خادم حسین رضوی کو پتا ہوگا اگر کوئی پری پول ریگنگ ہوگی. یہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سڑکوں پہ بیٹھا ہے اس کو پتا ہوگا،
اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی اور ایجنسیاں کوئی اس کو یہ بتانے والی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پرائم منسٹر کا اپنا بھی کامن سینس یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا یہ کوئی سازش تھی پری پول ریگنگ کی. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جانے نہ جانے، شاید خاقان عباسی نہ جانے، پاکستان تو سارا جانے ہے جو 2018 میں پری پول ریگنگ ہوئی. اور یہ جو دھرنا ہوا اس کے پیچھے کے حقائق بھی یہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. وہ خادم حسین رضوی وہ بیچارے تو مر گئے، وہی بتا سکتے ہیں. بہرحال جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا. ایسے لوگوں اور ایسے سیاستدانوں اور ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ذرا برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. غصہ صرف افسوس اس بات کا آتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے نظام خراب ہوتا ہے، سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر سٹینڈ لے سکیں اور آواز اٹھا سکیں. اور پھر لندن میں بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے. اور بھائی آپ کی رائے کی جائیداد کا جھگڑا تھا، میں نے معاف کر دیا، میری کوئی ذاتی دشمن نہیں ہے. اور اس کے آگے جو ہوتے ہیں نا وہ آگے سیاستدان، بڑا دل ہے جی میاں صاحب کا، انہوں نے معاف کر دیا. 25 کروڑ عوام کے ساتھ ایک ظلم ہوا، بلاತ್ಕಾರ ہوا، الیکشن چوری ہوئے، اور بندہ لندن میں بیٹھ کے کہتا میں نے معاف کر دیا، میرا بڑا دل ہے. آپ کون ہو بھائی؟ آپ کے ساتھ تو جو ہوا ٹھیک ہوا، لیکن جو 25 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا، اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا. اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے جی، وہ خادم رضوی صاحب سے پوچھیں اگر کوئی پری پول ریگنگ ہوئی ہوگی. اچھا، پھر ابصار عالم کے انٹرویو کے حوالے سے شاہ زیب خان زادہ نے سوال کیا کہ جناب وہ تو کہتے ہیں جلال فیض نے فون کر کے کہا تھا کہ چینل بند کر دو. وہی جو پہلے مریم اورنگزیب کے اوپر انہوں نے سارا ڈال دیا کہ مجھے پتہ نہیں انہوں نے کر دیا ہوگا، میں تو کہا ہی نہیں سر. تے ابصار عالم صاحب کے جب انٹرویو کا حوالہ دیا تو کہا کہ جلال فیض نے سارے چینل بند کرا دیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابصار عالم صاحب کی ایک میٹنگ یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا جی عدالتیں اسٹے دیتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ ساری درخواستیں پھر کیس ہی واپس لے لیں جو عدالتیں اسٹے دیتی ہیں. بھائی جو عدالتیں اسٹے دیتی ہیں وہ پیمرا کی درخواست پہ تھوڑی دیتی ہیں. اسٹے جو ہے وہ ان کی درخواست پہ ہوتا ہے کہ جو متاثرہ چینل ہوتے ہیں. تو پیمرا کیسے واپس لے لے سارے کیس؟ یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ کیس سارے واپس لے لو. وہ جان چھڑا رہے تھے. ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا کہ وفاقی حکومت نے کیوں سیکشن 5 کے اختیار استعمال کرتے ہوئے پورے ملک سے تمام چینل بند کروا دیے، لوگوں کی آنکھ اور کان بند کر دیے، اندھیرا ہو گیا، کوئی خبر ہی نہیں تھی ملک میں کئی دنوں تک. پھر بات توجہ اٹھانے کے لیے جس میٹنگ کا ابصار عالم میرے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر نے پوچھا کہ کوئی ایک سب سے بڑا پرابلم پیمرا کو کیا ہے، تو میں نے ایک نام لیا ISI. اور ابصار عالم نے کہا جب میں نے یہ نام لیا تو اس کے بعد پرائم منسٹر چپ ہو گیا، چپ لگ گئی، تو اس بات کا جواب نہیں دیا. بہرحال شاہ زیب خان زادہ نے تو یہ سوال نہیں کیا تھا اس حوالے سے، لیکن شاہد خاقان نے بھی اس میٹنگ کا ذکر نہیں کیا جس میں ابصار عالم نے صرف ایک نام لیا تھا. یہاں پہ بھی کسی اور میٹنگ کا جس میں نے کہا جی درخواست واپس لے لو، اگر اسٹے عدالتیں اسٹے کر دیتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں تو چینلوں کے بند ہونے میں میرا تو کوئی حصہ نہیں ہوتا، میں تو چینل نہیں بند کراتا، یہ تو میری وزیر نے کر دیا ہوگا. اور جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ وہی شاہد خاقان تھے جن کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ میں نے احتساب عدالت کو کہا کہ LNG کے کیس میں جو کچھ کی ہے وہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے پوچھا جائے اور باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ وہ شاہد خاقان تھے جنہوں نے ایک امیج بنایا تھا. پھر کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب نے چینل بند کیے، IG پنجاب نے جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کی، اور زاہد احمد کا استعفیٰ جو ہے وہ شکر ہے زاہد احمد نے دے دیا، میں بڑا مشکور ہوں، سیکورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہو گیا. تو عدالت بلائے گی تو میں جاؤں گا، ورنہ سارے جائیں بھاڑ میں. میں یہ راز سینے میں لے کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، نہیں بتاؤں گا سچ اس قوم کو. شاید ہماری قوم ایسے لیڈر ہی ڈیزرو کرتی ہے. اور یہ صرف بات شاید خاقان عباسی کی نہیں، یہ بات اس سے بھی اوپر کی. IG پنجاب زندہ باد.